بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ. کہتے ہیں شکوہ ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہمارے بہت ہی اچھے دوست پاکستان کے ان پسماندہ علاقوں کے اندر علم کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں جہاں ضرورت ہے, اور یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے. لکھ کے تو میں بہت کچھ آیا تھا, میں نے کہا اب اس کو سائڈ پر رکھ دیا جائے, اپنے ہی الفاظ میں اس کو تحریر کیا جائے, بتایا جائے کہ انسان جب کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت ذرائع بنا دیتا ہے. اس میں آپ کی نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی سچی ہے. اب جس خالق کائنات سے, حقیقت سے, جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے, اسے کس انداز میں مانگ رہے ہیں. انداز ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہر ایک کی زبان سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ انسان کے دل کی آواز کیا ہے. اور میں نے یہ محسوس کیا کہ تعلیم کی روشنی جو ہے وہ اگر پاکستان میں اجاگر کر دی جائے تو دیے سے دیے جلا دیے جائیں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی کے راستے پر ہمکنار ہو سکتا ہے. تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے. تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتا ہے. تعلیم کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے اندر کن مراحل پر, کن فیصلوں پر اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تکمیل ایک ایسا ادارہ جس کے بارے میں جتنا کہا جائے, جتنا پڑھا جائے کم ہے, اور جتنے پروگرامز کیے جائیں. کیونکہ میں بیفور کووڈ وہاں تھا, میں نے دیکھا کہ مجھے ایک کال آتی ہے, ہمارے بہت ہی پیارے دوست, ویری ویل نون سائنٹسٹ, فرسٹ سائنٹسٹ ہو انوینٹڈ دا سلیکون چپ, انہوں نے جو ہے وہ کال کی کہ بھائی محبوب بھائی اگر آپ کراچی میں ہیں تو ہمارا ایک ادارہ ہے تکمیل, میرپور خاص سے کچھ آگے کی مسافت پر ہے, تو آپ وزٹ کریں اور دیکھیں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں منع نہیں کر سکتے آپ. وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کے شہر میں آپ اگر ایک دفعہ گرفتار ہو جائیں تو باہر نہیں نکل سکتے. تو میں نے حامی بھر لی, اور ہمارے جیو کے کیمرہ مین, میں آج بھی انہیں سلام پیش کرتا ہوں, اور فوٹوگرافر, اور پیارے پیارے بچے جو سنگنگ کرتے تھے, ہم نے قافلہ بنایا صبح ارلی ان دا مارننگ. تکمیل کو وہاں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں تابندہ, آئی تھنک ان کا نام ہے تابندہ سلمان جہاں تک میرے نالج میں ہے, تو وہ ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں. صبح ہم مارننگ کا سفر ہم نے طے کیا, تقریباً 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم جب وہاں پہنچے تو آپ یقین کریں جب میں نے زمین پہ قدم رکھا تو میرے دل سے ایک آواز آئی کہ یار آج اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کے لیے چنا تھا, اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اس جگہ پہ قدم رکھا. اور شاید میری شخصیت کے اندر وہ سب کچھ نہ ہوتا اگر میں وہاں نہ جاتا. مجھے محسوس ہوا کہ واقعی میں تعلیم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن آپ کی نیت سچی ہے تو آسان, اللہ تعالیٰ آسانی فراہم کر دیتا ہے. تو اس کو فراہم کرنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ ہم پہلے بھی ایک نہیں, 2 نہیں, 3 4 ایپیسوڈ کر چکے ہیں, تکمیل کی پوری ٹیم کو ملا چکے ہیں. ہم بتا چکے ہیں کہ تکمیل کے پیچھے جو لوگ تھے وہ اس کو کس طرح اس قافلے کو آگے لے کے چلیں. جو ایک پودا لگایا تھا آج الحمدللہ تناور درخت بن چکا ہے, اور آج ہماری یہ خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. دا ون اینڈ اونلی, دا فاؤنڈر آف تکمیل فاؤنڈیشن, جناب ڈاکٹر شاہد قمر صاحب. شاہد بھائی تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم اسپیشلی. نہیں, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس, جزاک اللہ خیر. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ ہر مرد کے پیچھے کسی عورت کی کامیابی ہوتی ہے. واقعی میں اس تکمیل کے پروجیکٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ایسی ہی شخصیت ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور جو موٹیویشن انہوں نے وہاں پہ لوگوں میں ٹیچرز میں نظر آئی تو وہ انہی کی بدولت مجھے نظر آ رہی تھی. کیلگری سے آئی ہیں, ہماری بہت ہی اچھی مہمان ہیں, اور میں انہیں اپنی بہن کا درجہ دیتا ہوں. میں نے ہمیشہ انہیں کہا ہے کہ زینب بہن, تو موجود ہے ہمارے ساتھ زینب. تھینک یو سو مچ, کو فاؤنڈر ہیں آپ تکمیل کی. سو کائنڈ آف یو کہ آپ نے اتنا لمبی مسافت کے بعد ہمارے اسٹوڈیو کا رخ کیا. بہت شکریہ محبوب بھائی, میرے لیے یہ بہت ہی میموریبل مومنٹ ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس میموری کو جوگ کریں. میرے خیال سے یہی دن تھے, اسی طرح کے دن تھے جب آپ نے وزٹ کیا تھا. سو میرے لیے یہ لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ اس محفل میں آپ نے ہمیں بلایا. آپ کا شکریہ, اتنا پیارے پیارے پھول لے کے آئی, اتنا خوبصورت تحفہ دیا آپ نے ہمیں, پھولوں کا وہ بھی. تو پھولوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پروین شاکر کے ایک شعر سے میں اس کو وہ کرتا ہوں کہ خوشبو بتا رہی ہے وہ راستے میں, موجے ہوا کے ساتھ ٹھہرا مقابلہ. کیونکہ پھول کی خوشبو جو ہے نا وہ اسی طرح جس طرح تکمیل کی خوشبو ہے. یہ خوشبو کا سفر ہے جو بہت دور تک جا رہا ہے اور انشاءاللہ جاتا رہے گا. شاید آپ سے شروع کرتے ہیں. تکمیل کیسے آیا آپ کے ذہن میں آئیڈیا ان بچوں تک تعلیم پہنچانے کا؟ محبوب بھائی تھینک یو سو مچ. آئیڈیا کیسے آیا, یہ کوئی ایسا نہیں تھا جس طرح کسی بندے کے ساتھ کوئی ایک ٹریجڈی ہوئی تو اس نے کہا اچھا یار اس مثلاً کسی مدر کو کینسر ہوا تو اس نے کہا جی میں نے کینسر ہاسپٹل بنانا ہے,
یا کسی بچہ ہے اس کے دل میں سوراخ ہو گیا اور وہ اس کی انفارچونیٹ ڈیتھ ہو گئی تو وہ موٹیویشن اس میں آئے کہ یار میں نے ہاسپٹل بنانا ہے. تو کوئی ایسی میری لائف کی ٹریجڈی نہیں تھی. میری لائف کی ایک ہی ٹریجڈی تھی ہے کہ میری کوئی ٹریجڈی نہیں تھی. تو جب آپ کی لائف میں ٹریجڈی نہیں ہے تو پھر آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ وائے پھر یہ کیسا ہو گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے میرے ساتھ کیوں نہیں اس طرح معاملات. اور جب اپنی جرنی کو میں دیکھتا ہوں کہ یار ایک شاہد قمر رہ گیا تھا پرائمری میں، وہ آگے نہیں بڑھ پایا. ایک شاہد قمر رہ گیا تھا میٹرک میں، آگے نہیں بڑھ پایا. ایک شاہد قمر رہ گیا تھا بی ایس میں ماسٹر ڈگری میں، وہ آگے نہیں بڑھ پایا. ایک شاہد قمر رہ گیا تھا جو امریکہ نہیں آ پایا. ایک شاہد قمر رہ گیا جو پی ایچ ڈی نہیں کر پایا. ایک شاہد قمر رہ گیا جس کو جاب بھی نہیں ملی. تو اگر ان میں سے اگر اس شاہد قمر نے وہ سارے راستے طے کر کے یہاں پہ آیا تو پھر اس کی کیا ریزن ہے. تو وہ جب میں نے اپنی جرنی ساری دیکھی تو مجھے یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے ہوا، پر یہ کیوں ہوا اس کا مجھے نہیں پتا. اب اس کیوں کو کے جو سوال کے جواب کو ڈھونڈنے میں جب پیچھے نظر ڈالی تو ایک ہی فرق نظر آیا کہ یار وہ ایک تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس نے آپ کو یہاں پہ پہنچا دیا. پھر مزید جب میں نے اس کو جا کے دیکھا تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ وہ اقرا ایک پہلی وہی اقرا کی تھی جس نے تعلیم پہ زور دیا. پھر جب مزید اس کو میں نے ڈگ کیا تو پتہ چلا یار 2.5-3 کروڑ بچہ میرے ملک کے اندر نبی اور رسول کا نام ہی نہیں لے سکتا. ہاؤ کم؟ اس جواب، اس کویسچن کو، اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے میں کرتے 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 اس مقام پہ پہنچے. لیٹ سٹارٹ فرام دیر، جہاں سے میری نبی نے سٹارٹ کیا تھا، اقرا سے سٹارٹ کیا، پھر آگے دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا. تو یہ ایک اس کے پیچھے سفر کا آغاز تھا. زینب؟ محبوب بھائی، جو تکمیل کے ساتھ سفر ہے اب تو 2017 میں اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اپنا ایم فل کر رہی تھی قائد اعظم یونیورسٹی میں. اور قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک ایسے ہب میں جہاں پر تمام ملکوں کی ایمبیسیز موجود ہیں. وہ ایک کور ہے، ریڈ زون ہے، اور ایک سڑک کے فاصلے پہ وہاں پہ بری مام میں کچی بستیاں ہیں اور وہاں پہ افغان ریفیوجیز ہیں. تو میں اور میری دوست جب ہم نے ایم فل شروع کیا، ایم ایس سی بھی وہاں سے کی، تو ہمارے پاس کچھ وقت ہوتا تھا اور ہم نے ذرا یونیورسٹی سے نکل کے دنیا دیکھنے کی کوشش کی. ہم نے ذرا ایڈونچرس ہونے کی کوشش کی. ہم بری مام کا وزٹ کیا، وہاں پہ کچھ بچوں کو دیکھا. وہاں پہ ایک اسٹریٹ اسکول تھا، تو وہاں پہ ہم نے جانا شروع کر دیا. میں نے جب وہاں پہ جانا شروع کیا تو وہاں پر مجھے وہ بچے ملے جو کہ صبح کے وقت ہم سے بہت مختلف ہیں، جو کتاب قلم نہیں اٹھاتے، وہ کشکول اٹھاتے ہیں یا وہ پین اٹھاتے ہیں یا وہ پھول اٹھاتے ہیں جو انہوں نے انہی سڑکوں پہ بیچنے ہوتے ہیں جس کے پار وہ تمام ایمبیسیز موجود ہیں. مجھے وہاں پہ ایک بچے سے ملاقات ہوئی، یعقوب اس کا نام تھا. وہ افغان ریفیوجی تھا. اس کے گاؤں کی میموریز یہی تھی کہ وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کا صرف یہ تھا کہ اس بچے نے میٹرک کرنی ہے اور وہ گھر کا بڑا ہے. تو میں نے تقریباً کچھ عرصہ اس بچے کے ساتھ والنٹیرلی پڑھایا اس کو، اور وہ بچہ ایک مقام تک پہنچا. تو میری زندگی کا ایک وہ کلک ہوا کہ ہم جس ڈائریکشن پہ ہیں، اور صرف اس ایک سفر نے، اس ایک تعلیم نے اس بچے کی وہ ایک زندگی کی ہوپ جگا دی. اینڈ دیٹ kind of changed my entire mindset about life. انہی دنوں میں پھر ڈاکٹر شاہد آئے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے لیکچر دیا. اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ فیس بک پہ تکمیل ہے کچھ، میں والنٹیئر کرنا شروع ہوئی. اور پھر پہلا کام میرا یہ تھا کہ مٹھی میں ایک اسکول تھا، میں نے والنٹیئرلی دیکھنا تھا کہ یہ اسکول کیسے پروگریس کر. وہاں سے جرنی جب شروع ہوئی تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے پاکستان کے ان تمام علاقوں کے نام، عبد الکریم خشکیلی گاؤں، بار خان، حزدار، زوب، ان تمام علاقوں کے نام، پاکستان کی جان پہچان میں نے تکمیل کے ذریعے سے سیکھی. تو یہ وہ سفر تھا جس کا آغاز ہوا. کو انسیڈنٹ تھا جو آپ کی ملاقات وہاں ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ لیا. اچھا، بات کی زینب نے جس علاقے کی، تو اس سے ہی ملتا جلتا علاقہ تھوڑا تھا، تو کیوں نہ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں. بہت مختصر ترین جائے گا نہیں، دیکھیں پھر ایک بار پھر ہم اپنے مہمانوں سے بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کیا کریں گی آپ تعلیم حاصل کر کے؟ ٹیچر بنیں گی آپ؟ ٹیچر آپ؟ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں بتائیں؟ سر، جو بیمار ہو گئے اس کو سوئی ووئی لگانے کی. آپ ڈاکٹر، آپ ٹیچر. اچھا بھائی، آپ کیا ڈاکٹر بنو گی؟
आप क्या बनोगी? डॉक्टर, डॉक्टर। आप? डॉक्टर, पायलट, 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 फौजी। ये बताओ फौजी क्यों बनना चाहते हो? फौजी किसी कोई मारेगा तो लड़ेगा, उसी को सही करेंगे। वाह। पूछा हाल शहर तो सर झुका कर कहा लोग तो जिंदा हैं ज़मीरों का पता नहीं। वाकई में हमारे यहाँ मुल्क में अगर हम नज़र दौड़ाएं पाकिस्तान में तो बाज़ाहिर तो महसूस होता है कि लोग ज़िंदा हैं, लेकिन इंसान के ज़मीर ऐसा लगता है या तो सोए हुए हैं या मर चुके हैं। ज़ैनब आपकी तरफ ही आऊँगा दोबारा। वो जो बच्चों के चेहरों पे रौनक थी, जो तजुर्बा हमारा रहा, उसके बाद सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? महबूब भाई, मेरे लिए एक बहुत ये आई वुड से कि मैं अल्फाज अपने वो कर रही हूँ, जमा कर रही हूँ कि मैं आपको वो स्टोरी बता सकूँ। जब आपने उन बच्चों से मुलाकात की और उन तमाम बच्चों के साथ आपने वक्त गुजारा, आज इस वक्त वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में उन बच्चों के साथ compete कर रहे हैं जिन बच्चों को फॉर्मली वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके साथ वो उस पे लेवल पे आके वही कॉम्पिटेंसीज लेके पोजीशंस ले रहे हैं। रिसेंटली लाहौर साइंस मेला हुआ, लाहौर साइंस मेला में 500 प्लस साइंस प्रोजेक्ट्स थे और नंबर 1 बूथ इन बच्चों को मिला। उन्होंने DNA प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले किए और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी के VCs ने आके उन बच्चों से समझा कि DNA का मॉडल क्या होता है, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं और किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी को तश्कील दी है। तो आप ये समझें कि जब आपने उनसे बात की तब से लेकर अब तक वो बहुत सारी और ज़िंदगियों को मुतासिर कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं और ये शम्मा अब आगे बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल में तकमील के लिए खास तौर पर। शाह साहब, क्या इस वक्त क्या प्लान है आपका? तकमील इस वक्त जो है वो कितने बच्चों को अडॉप्ट किए हुए हैं और आगे फ्यूचर प्लान क्या है? जी महबूब भाई, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2017 से लेकर इस दिसंबर तक अभी हमारी जर्नी में ये है कि हम 50 स्कूल करंटली हम रन कर रहे हैं। टोटल हमने 23 मुकम्मल किए हैं, 50 अभी रनिंग हैं और अभी हमारे तकरीबन 2263 बच्चे हैं इन सारी जगहों में। हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगस्त तक हम 10,000 बच्चे इनरोल करें और 2025 तक जो है ना 2023 तक आप 10, हाँ नेक्स्ट ईयर अगस्त जब आएगा 23 हम 10,000 बच्चों को हमने इनरोल करना है और 2026 तक हमने 1 मिलियन बच्चों को करना है इनरोल। लेकिन जो बिगर पिक्चर है जिसके अंदर जो हमारा असल में थॉट प्रोसेस है, जो बिगर वो ये है कि जब 25 साल के बाद ईयर 2047 में पाकिस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा हो, उस वक़्त हम रहें या ना रहें, ये हमारा वादा है कौम के साथ, अल्लाह के साथ, कि कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना हो अगले 25 साल में। हमारी प्लानिंग ये है और वो प्लानिंग हमने मुकम्मल करनी है अल्लाह के बाद लोगों के साथ मिलके, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके। हमने एक बीज बोया है, सही बात अब इसको हमने आगे लेके जाना है दूसरे लोगों के साथ मिलके इंशाल्लाह। ये हमारी फ्यूचर प्लान्स है। माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है आपका। उस पर अल्लामा इकबाल मेरे फेवरेट है, मैं उनकी चीज़ों को आगे बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने बहुत खूब कहा है कि दाग़े सुजूद तेरे माथे पे हुआ तो क्या हुआ, दाग़े सुजूद तेरे माथे पे हुआ तो क्या हुआ, कोई सजदा ऐसा भी कर जिसके ज़मी पे निशान रह जाएं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह और रसूल की बातें करते हैं, मसाजिद बनाते हैं, बनाएं, बेशक उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन तालीम की गुर्बत इस वक्त अगर कोई नहीं समझ पाया तो वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रहता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तालीम बेइंतहा ज़रूरी है। अच्छा ज़ैनब, आपके पास आऊँगा कि अब ये जो आपका मकसद है, एम है, इस वक्त आपका एनुअल बजट कितना है और किस तरह पूरा किया जा रहा है? महबूब भाई, जब हमने शुरू किया 2017 में जो हमारा आगाज़ हुआ, उस वक्त हमने लुईविल से स्टार्ट किया जहाँ से डॉक्टर शाहिद ने इस सफ़र को शुरू किया और हम लोग जो हैं 2021 तक सारी हमारी फ़ंड रेजिंग वहाँ पर ही हो रही थी। 100,000 के लगभग हम लोग रेज़ कर रहे थे और हम लोग तकरीबन 1000 बच्चों तक जो है वो तालीम दे रहे थे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में हमने अपने नॉर्थ अमेरिका में ज़रा चैप्टर्स को बनाना शुरू किया। हमने एक कैलगरी का भी रिसेंटली एक फ़ंड रेज़र किया अगस्त 12 में, डॉक्टर नवीद ने जिसमें लीड किया। फिर उसके बाद डैलस का हुआ, ब्राले का एक हुआ, इसी तरह से मज़ीद जगहों पे हम जाए। तो इस साल हम लोगों ने एटलीस्ट इतना बजट रेज़ किया है
نیئرلی 500,000 تک کہ ہم لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ 2,000-3,000 بچوں تک وہ کریں. لیکن دیٹ از پارٹ آف دیٹ بگر گول آف 10,000 آؤٹ اسکول چلڈرن. اس کے لیے ہمارے پاس یہی گول ہے کہ ہم لوگوں کو صرف 10,000 بچوں کے لیے 1 ملین چاہیے ایک سال کی تعلیم کے لیے. اینڈ دیٹ از دا بگر پکچر کہ ہم اس سلسلے میں اپنی ساری ایفرٹس اکراس نارتھ امریکہ کرتے جائیں. تو اس وقت کتنے ایکسپینسز ہیں, اس کو کس طرح پورا کیا جا رہا ہے؟ ابھی ہمارے پاس جو ہم نے فنڈ ریزنگ کی ہوئی ہے اسی سلسلے میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کا جو کمنگ بجٹ ہے 2023 کا دیٹ وڈ بی نیئرلی اراؤنڈ 200,000, جس میں کچھ چنک ہمارے پاس تکمیل کینیڈا کا ہے, مین ہمارے پاس تکمیل USA کا ہے, اور یہ جو 50 ہمارے پاس اسکول چل رہے ہیں 2,000 سے اوپر جو بچہ ہے ان کو تعلیم دینے کے لیے ہمارے پاس اسی حوالے سے. اگر آپ اس کا اسٹریٹ فارورڈ میتھ دیکھیں تو 2,000 بچوں کے لیے اگر 200,000 ہے تو $100 ایک بچے کے ایک سال کے اخراجات ہوتے ہیں اور $130 کینیڈین پر ایئر بن جاتا ہے. اچھا شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بعض جگہ جو ہے وہ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک, ظاہر ہے جب آپ کو خوراک نہیں ملے گی آپ کا ذہن کس طرح کام کرے گا. عموماً یہ دیکھا گیا کہ غربت کی وجہ سے 5-6 بچے زیادہ ہی ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں. آبادی جس طرح ماشاءاللہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں ہے, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اس وقت. اور بچے اس طرح غذائی اجناس ان کو اس طرح نہیں ملتا جس طرح ملنا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی کوئی کام کریں ان بچوں کے لیے, کس طرح آپ ان کو جب تعلیم دے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ کپڑے یا کتابیں اور کچھ چیزیں بھی مہیا کر رہے ہیں تکمیل؟ جی محبوب بھائی, اس میں ہم یہ ہے کہ ہم ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ایک برک اینڈ مارٹر کا سکول نہیں ہم بناتے کہ جس میں زیادہ تر آپ کے ایکسپینس ہوتے ہیں کہ جب آپ نے بلڈنگ بنا لی تو زیادہ ایکسپینس آپ کا اس کے اوپر چلا گیا. یونیفارم پہ ہم خرچ نہیں کرتے ہیں, ہم ایسی چیزوں پہ خرچ نہیں کرتے جس کا ڈائریکٹ تعلیم کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم تعلیم, کوالٹی تعلیم, یعنی کوالٹی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو 5th گریڈر ہے کینیڈا US کے اندر, اس بچے کو جتنا میتھمیٹکس آنا چاہیے وہی تعلیم ہم نے اس بچے کو میٹر اور خاص میں ہم دے رہے ہیں کہ ان کا لیول ایک جیسا کوالٹی پہ ہم. دوسرا یہ ہے کہ جو ضروریات ہیں لائک اسٹیشنری ہیں, ٹریننگ ہے, بکس ہے, وہ ہر چیز ہم بچے کو مہیا پرووائڈ کرتے ہیں. بچے کے گلے میں شرٹ ہے یا نہیں ہے, اس کے پاؤں میں چپل ہے یعنی وہ ہماری پرائورٹی نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اپنے اور آپ کے بھی نیٹ ورک ادھر نظر دوڑائیے کہ ہمارے نیٹ ورک میں ایسے لوگ یہاں پر نارتھ امریکہ کے اندر ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, دے آر ڈوئنگ ونڈر, اور وہ سوشل انٹرپرینور بھی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو ٹینٹ میں یا درخت کے نیچے یا ٹاٹ پہ پڑھ کے آئے تھے. ایک کامن چیز تھی کہ ان کو موقع ملا تھا. ہم ان کو صرف وہ موقع دینا چاہ رہے ہیں, ایک دفعہ ان کے وہ مواقع مل جاؤ, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے, پھر اپنا راستہ بنا لیں گے. تو ہمارا پورا کا پورا فوکس ہے کہ وہ اس کے گلے میں شرٹ ہے یا نہیں, لیکن میں اس کو الف ب سکھا دوں کسی دن. جب اس نے الف ب سیکھ لی نا, وہ شرٹ اپنے گلے میں خود ڈال دے گا. جب اس نے 5th گریڈ کر لیا نا, اس کو خود سمجھ آ جائے گی یار میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو ہم اس کو فش نہیں دے رہے, ہم اس کو فش پکڑنی کیسے وہ ہم بتا رہے ہیں, ہاؤ ٹو کیچ دا فش. جی اچھا زینب, بات تو بہت صحیح ہے, اور لگ بھی ایز اے تجربہ ہمارا جو زندگی کا رہا ہے اس میں ہم نے دیکھا بھی ہے. ڈاکٹر قدیر خان کی مثال ہمارے سامنے ہے, بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, اور بھی بہت سارے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے کچھ نہ کچھ تعلیم کے ذریعے حاصل کیا. تعلیم میسر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کتنا امپورٹنٹ ہے کسی کی لائف میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے ساتھ اور دیگر چیزوں کا بھی لازمی ہونا؟ اس میں میں بھائی جو میں سمجھتی ہوں یہ کہ تعلیم از ون فیکٹر, دین ایڈیشنلی آپ ان میں اسکلز بلڈ کریں, ہنر بلڈ کریں. سو ان آرڈر ٹو ڈو دیٹ ہم نے پھر اس طریقے سے کیا کہ چلیں ہم گریڈ 5 تک کی, گریڈ 8 تک کی تعلیم دیتے ہیں. ہم نے پھر ایڈیشنل پروگرامز بنائے جس میں STEM لٹریسی ہے, جس میں ڈیجیٹل لٹریسی ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں فری لانسنگ اور ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے ورلڈ میں نمبر 3 نمبر 4 کے اوپر یہ اسٹینڈ کرتا ہے. اینڈ وی وانٹ کہ اگر یہ بچے جو ہے اتنی لٹریسی سیکھ جائیں تو ایڈیشنل ڈیجیٹل لٹریسی کے ذریعے وہ اپنے ہی گاؤں میں اپنے ہی گھروں سے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اپنا فیوچر سیکیور کر لیں. تو باقی جتنی بھی ضروریات ہیں زندگی کی, they would be able to secure that اگر ان کے پاس وہ تعلیم اور ہنر آ جائے گا. تو اس سلسلے میں ہم نے STEM لٹریسی, فائنینشیل لٹریسی, ڈیٹا سائنسز اور جو سوشل ایموشنل لرننگ ہے, اس طرح کے پروگرامز ابھی ریسنٹلی پائلٹ کیے ہیں تاکہ ایڈیشنل ہنر ہم سکھانا شروع کر دیں. ایک بہتر انسان کیسے بننا ہے, سیلف اویئرنیس کیا ہے, ایک معاشرے کا حصہ کیسے بننا ہے, رسپانسبل سٹیزن شپ کیا ہے, یہ چیزیں ہم ان بچوں کو سکھا دیں. باقی چیزیں پھر ساتھ ساتھ آتی ہیں. پھر آپ کی طرف آؤں گا. US سے کینیڈا تک کا سفر, کیا خاص کوئی مقاصد تھے تکمیل کے حوالے سے, یہ پلان کیسے کیا آپ نے؟
جی اس میں محبوب بھائی جس طرح زینب نے کہا کہ ہمارا جتنا بھی فوکس ہے فائنینشیل جو فنڈ ریزنگ ہے وہ ساری نارتھ امریکہ کے اندر ہے. تو ہم 5 سال سے تو ہم یو ایس کے اندر ہم کر رہے تھے. تو اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا جو کینیڈا کا CRA کا سٹیٹس ہے تک وہ اپروو ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو اب جب کہ وہ اپروو ہو گیا تھا ہم اس کو کینیڈا میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہمیں آلریڈی ایک کیلگری میں ہم نے ایک ایونٹ کر لیا ہے, ابھی ٹورانٹو میں ہم اس کو ایکسپینڈ کر مختلف شہروں میں ہم کر رہے ہیں. تو اس وزٹ کا بھی مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ٹورانٹو میں آ کے یا اس سائٹ پہ ایسٹر کینیڈا کی طرف آ کے اس کو انٹروڈیوس کریں اور ہم اپنی کمیونٹی کو بتائیں کہ آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے. اگر آپ نے پاکستان کو سرو کرنا ہے تو آپ ہیلتھ کے اندر کر سکتے ہیں, آپ ایجوکیشن کے اندر کر سکتے ہیں, پاورٹی کے اندر کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن پے کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس پرائمری ایجوکیشن ہے, مڈل ہے, ہائر ایجوکیشن. اگر آپ پرائمری میں جاتے ہیں پھر آپ کے پاس اربن ایریا میں ہے, رورل ایریا میں. اگر آپ رورل ایریا میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس آؤٹ آف سکول بچے ہیں. اگر آپ آؤٹ آف سکول بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ایسے بچے جن کے پاس ایکسیس ہے ہی نہیں ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے, پھر آپ آئیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم آپ کو ان جگہوں پہ لے کے جائیں گے جو کہ بینگ پاکستانی آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ علاقے ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ بچے ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم دیکھیں کہ پاکستان کی تعلیم کے ذریعے کس طرح قسمت ہم چینج کرتے ہیں انشاءاللہ. نو ڈاؤٹ, بے شک اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب عطا فرمائے. کہ کہتے ہیں اقبال کا کہنا ہے کہ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال, سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. ایک کوشش کی انہوں نے, زینب سے پوچھے, زینب اور بھی بہت سارے ادارے تعلیم فراہم کر رہے ہیں نجی طور پہ بھی, سرکاری طور پہ بھی, اور کچھ لوگوں نے سرکاری جو اسکولز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو what the difference تکمیل اینڈ دیگر انسٹیٹیوٹ؟ یہ میرا فیوریٹ کویسچن ہے. دیکھیں بھائی, جب ہم 2.5 کروڑ بچوں کی بات کرتے ہیں, ویسے تو یہ 2.5 کروڑ کا فگر اب میں کہتی ہوں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. اگر ہم پینڈیمک کو دیکھیں, ریسنٹ فلڈ کو دیکھ لیں, تو یہ فگر کئی حد تک زیادہ ہو چکا ہے. یہ فگر تو تقریباً 12 سال سے ہم کوٹ کر رہے ہیں. ان میں سے 23% بچے ایسے ہیں جو کہ اربن ایریاز میں موجود ہیں, جہاں پر چائلڈ لیبر کی وجہ سے, بیگنگ مافیا کی وجہ سے, یا باقی جو ریزنز ہیں ان کی وجہ سے وہ بچے تعلیم حاصل نہیں کرے. 77% بچہ ایسا ہے جو کہ ان دور دراز علاقوں میں, اور یہ جو دور دراز علاقے ہیں ان کا بڑا اسپیشل کیس ہے. یہ جو گاؤں ہیں 5 سے 10 کلومیٹر تک کوئی اسکول ہی نہیں ہے, انفراسٹرکچر یہاں پر نہیں ہے, انٹرنیٹ یہاں پر نہیں ہے, الیکٹریسٹی یہاں پر نہیں ہے. اتنے چیلنجز ہیں. یہ بچے ملٹی ایج کے ہیں, ایک بچہ 6 سال کا ہے, ایک بچہ 12 سال کا ہے, اور بچے بھی کتنے ہیں, 25 سے ہو جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ 100 ہو جائیں گے ایک گاؤں میں. اب اس اسپیشل کیس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ پھر ہم نے ریسرچ کی اور دیکھا کہ ان بچوں پر فوکس کرنے کے لیے جو ادارے کام کر بھی رہے ہیں وہ بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں. اس پرابلم سٹیٹمنٹ کو لے کر پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے انہی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. پھر ہم نے سب سے پہلے ملٹی ایج بچوں کے لیے ایکسلریٹڈ کریکولم بنایا, نصاب بنایا, جو ان بچوں کو 1 سال میں پرائمری اور پھر ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کر آ سکے. پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا یہاں پر الیکٹریسٹی نہیں ہے, تو ہم نے ٹیکنالوجی کی مدد سے پڑھانے. ہم نے ایک ہینڈی جو ہے ڈیوائس بنائی اور اس ریسپائی کے اندر پورا اسکول ڈال دیا. ہم اسے کہتے ہیں اسکول ان اے باکس, کہ کہاں پر بجلی بھی نہ ہو آپ اس کو سولر پینل سے پاور کر لیں, کہیں بھی اٹھا کے لے جائے, پورٹیبل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جھونپڑی میں لگانا ہے, آپ نے مسجد میں لگانا ہے, آپ نے جرگہ اسپیس میں لگانا ہے, آپ نے بیٹھک کہیں بھی لگا دیں. آف لائن وداؤٹ انٹرنیٹ آپ بچوں کو ویڈیوز دکھائیں منی پروجیکٹر سے. آف لائن آپ 4-5 ٹیبلٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے بچوں کو ڈیجیٹل لٹریسی کروائیں, اسیسمنٹس کروائیں. آف لائن آپ بچوں کا سارا اسکول مینیج کریں. اور پھر اب میں یہاں پر ہزاروں میل دور بیٹھی ہوں, تو ایک ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ریگولر بیسس کے اوپر وہ نیئرسٹ پوائنٹ آف انٹرنیٹ پہ ایک بٹن کلک کریں, سارا ڈیٹا ایک جگہ پر آ جائے. تو میں اگر یہاں بیٹھی ہوں, مجھے کیسے پتا کہ ایک دور دراز علاقے میں جو تکمیل کا بچہ ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. دیٹس ویئر دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بزنس انٹیلیجنس اینڈ ڈیٹا سائنسز کمز ان, جہاں پر ہم سب چیزوں کو جوڑ رہے ہیں. تو دیٹس وٹ میکس دا تکمیل ماڈل یونیک, کہ ہم اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں جس کے اوپر ابھی according to my knowledge and information nobody is working and reaching those hard to reach areas, most challenging areas, جہاں پہ یہ 25 بچے ہیں, 15 بچے ہیں, 30 بچے ہیں. ان بچوں کے پاس ان ایریاز میں جانا ہاں یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی بڑے ادارے کے لیے بھی, کہ وہ ایسی جگہ پر اسکول قائم کرے جہاں بچوں کی تعداد ہی نہ ہو. Yes.
کم تعداد کے اندر وہ کہتے ہیں یار ہم وہاں انویسٹمنٹ کیوں کریں, کیونکہ وہ تو انفراسٹرکچر پہ اتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ ایکسپنسز نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی بات آپ نے کہی شاہد صاحب کہ جو ہے وہ ہم انفراسٹرکچر ہمیں اتنا نہیں چاہیے جتنا ہم تعلیم پہ خرچ. اچھا ایک بہت ہی اہم سوال ہے, وہ ہماری کمیونٹی کے بہت سارے متعدد دفعہ پروگرامز کے اندر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, آپ لوگ اداروں کے لیے کام کرتے ہیں, کتنا شفاف معاملہ ہے تکمیل کا بھی, کہ اگر کوئی آپ کو فنڈ دینا چاہتا ہے تو کوئی سوال نہ اٹھا سکے کہ میں نے صحیح جگہ دیا ہے, غلط جگہ نہیں دیا. کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے؟ جی محبوب بھائی, بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے, اور یہ کویسچن سب سے پہلے ایون اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کویسچن میں نے اپنے آپ سے کیا تھا کہ یار کتنا ٹرانسپیرنٹ ہم ہو سکتے ہیں. لوگوں کو تو جواب دینا بھی ہے, اپنے آپ کو بھی جواب دینا, اللہ کو بھی جواب دینا ہے, کیونکہ ایسے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زکوٰۃ سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو اب میری جو 27 سال کی ٹریننگ ہے یو ایس کے اندر, اس سے ہم نے بہت ساری چیزیں لرن کی ہیں, مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کی. میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر آپ صرف تبلیغ سے نہیں کر سکتے, پھر آپ کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کرنی ہوتی ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے, پھر 4 رسول آئے, کتابیں آئیں, پھر شریعت آئی, پھر آپ نے ہاتھ کاٹنا, پھر مانیٹرنگ ایویلیویشن ڈالی گئی کہ نہیں اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا. ہم نے اس پروسیس کو سارا کیا. اب کوئی بھی جو ویجیلنٹ ڈونر ہے یا کوئی بھی بندہ جو ٹرانسپیرنسی دیکھنا چاہتا ہے, وہ جائے ہماری ویب سائٹ پہ, وہ دیکھے اچھا یار یہ میں نے ایک چیک لکھا, مجھے رسید ملی, اس کے بعد اچھا یہ آرگنائزیشن کیا لیجٹ ہے, وہ دیکھیں اس کے ٹیکسز فائل ہوئے, پھر دیکھیں اس کے آڈٹس ہوئے, پھر پاکستان, یہ یہاں کی بات کر رہا ہوں, پھر پاکستان کے اندر کیا اس اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان, اس اپرووڈ بائی دا FBR, اس اپرووڈ بائی پاکستان سینٹر فار فلانتھراپی, اس اپرووڈ بائی منسٹری آف اکنامک افیئر ڈویژن, اینڈ اس اپرووڈ بائی آل لیگل آرگنائزیشن. وہ ساری کی ساری ہم نے ٹرانسپیرنسی جو جتنے پیپر ورک ہم نے ڈال دیا. جب وہ سارے روڈ میپ کو کلک 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 کر کے دیکھیں نمبرز کے ساتھ, تبلیغ نہیں, نمبر کے ساتھ جب آپ کریں گے نا, پھر ایک سٹاپ پہ جب آپ پہنچیں گے نا, تو اگر آپ نے واقعی پوری اس کی روڈ میپ فالو کیا ہے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ دے آر لیجٹ, دے آر ٹرانسپیرنٹ, اینڈ ان کی ایچ اینڈ ایوری پینی از ڈاکومنٹڈ ان US, ان کینیڈا اینڈ ان پاکستان. تو ڈاکومنٹڈ بھی, اور اس کی ٹرانزیکشن جو ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہاں پر چیک اینڈ بیلنس سے آپ کا اس کی گرفت ہے. یہ میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے, کہ کوئی بھی نان پروفٹ آرگنائزیشن جو ہے US کینیڈا کے اندر کام کر رہی ہے, وہ ایک پبلک آرگنائزیشن ہوتی ہے, اور ہر ممبر جو ہے نا اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کے فائنینشیل چیک کرے, ٹیکس آپ نے فائل کیا ہے یا کہاں, وہ اس کے پاس رائٹ. اینڈ وی آر ہم باؤنڈ ہیں کہ اگر آپ اچھا یار بتائیں کہ آپ کے فائنینشیلس کیا ہیں, کیا آپ کا ٹیکس کہاں ہے, آڈٹس کیا ہیں, وہ سارے وی آر باؤنڈ, وہ ہم روک نہیں سکتے. دس از ناٹ مائی پرسنل اینٹی, اٹس اے پبلک منی, اٹس اے پبلک اینٹی, اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو شو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا زینب, آپ کی سپرویژن میں جو وہاں پہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, اساتذہ جو کام کر رہے ہیں, تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کوالیفائڈ ٹیچرز کا ہونا اور بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن جو ہے وہ ایک فیملی ماحول کے اندر ٹیچ کرنا, ورنہ تو وہاں پاکستان میں جو طریقہ کار ہے وہ آپ بھی وہاں کی پڑھی ہوئی ہے, میں بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں, شاہد صاحب نے بھی کچھ تعلیم وہاں پہ یقیناً حاصل کی ہوگی, کہ ایک ڈنڈے کا زور ہوتا ہے اور بچوں کو مار دھاڑ, اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز. دیکھیں محبوب بھائی, جو یہ علاقے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں ہیں موجود, نہ ہی ہمارے پاس کوئی کریکولم کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں. زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہو, اگر ہائر مل جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے. یہ انٹرونشنز بھی دیکھی جا چکی ہیں کہ آپ باہر سے لوگوں کو لے کر جو کبھی کامیاب نہیں ہوتے. وی آلویز نیڈ اے پرسن جو کہ اس کمیونٹی میں رہتا ہے, اس کمیونٹی کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے, اس گاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کے لوگوں کو جانتا ہے, کلچرل سینسٹیوٹی کو سمجھتا ہے, سوشل ڈائنامکس کو سمجھتا ہے, پھر وہ اپنے گاؤں کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پر سٹینڈ لیتا ہے ایجوکیشن کے لیے. سیکنڈلی پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی تمام دیکھتے ہیں کہ اچھا منیمم کوالیفیکیشن پوری ہو رہی ہے, اگر ہائر ہے, ہمارے پاس کچھ ایسے بھی ٹیچرز ہیں جو کہ ایم فل انہوں نے کیے ہوئے ہیں, ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جن نے منیمم ایٹ لیسٹ کرائٹیریا فلفل کیا. پھر ہم نے ایک اسپیشل ٹریننگ بنائی ہے, اس ٹریننگ میں ہم ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. سو دے آر ناٹ ٹیچرز, ہم ان کو فیسیلیٹیٹرز کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے یونیفارم کریکولم بنا دی ہے, یعنی کہ ایک اسٹینڈرڈ کریکولم فالو ہو رہا ہے, نظام سارا بنا ہوا ہے, کویسچن پیپرز بنے ہوئے ہیں, اسیسمنٹس, انہوں نے اس انوائرمنٹ کو, لرننگ انوائرمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس میں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ یار زندگی میں پہلی بار ان بچوں کو اسکول کچھ تعلیم کا کانسیپٹ سمجھانا ہے, تو وہ کیسے کرنا ہے آپ نے.
پھر ان بچوں کو آپ نے کیسے عادت کرنا ہے کہ وہ تو پہلی بار زندگی میں پینسل پکڑ رہے ہیں, کتاب پکڑ رہے ہیں, آپ نے کیسے ملٹی ایج بچوں کو, ایک بچہ اگر 5 سال کا بیٹھا ہوا ہے, 11 سال کا بچہ بھی اسی کلاس میں بیٹھا ہے, آپ نے ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, پھر آپ نے ٹیکنالوجی کو کیسے شامل کرنا ہے. یہ 3-4 ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے فارمل اسکول میں بھی ان کی ٹریننگز ایز سچ نہیں ہوتی. ہم نے پھر ایکسٹینسو ٹریننگز بنائی. ٹریننگ صرف نہیں ہے, ٹریننگز کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر انہی ٹریننگز کی بیس پہ وہ ڈیمونسٹریشنز دیتے ہیں. ہماری جو وہاں پہ ٹیم ہے ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کی, وہ ان ڈیمونسٹریشنز کو دیکھتی ہے, ان کو اسکور کرتی ہے. پھر ان کو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ اس کو امپلیمنٹ کریں, اور ہم بچوں سے ایویلویشن کرتے ہیں. دین وی سی کہ آر دے سکسیزفل ان امپلیمنٹنگ, یا کہیں پر ایڈیشنل ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. اینڈ دین دے کنٹینیو آن, اگر وہ اس سفر تک پہنچ جاتے ہیں. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف منتھس. ہم لوگوں کے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 کیسے مینیج کرتی ہیں سارا؟ اس سارے کے لیے ہم نے جو ہے پورے ایک ماڈیولز بنائے ہیں. ہم نے اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے ان ساری چیزوں کو کیا ہے کہ ہم ان ساری معاملات کو ایڈریس کر سکیں. لیکن الحمدللہ اب یہ کہ وہی ٹیچرز جو کہ 2017 میں ہمارے ساتھ جڑے تھے, اب وہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز بن گئے. اب انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس سکسیس سٹوریز ہیں اپنے گاؤں کی, انہوں نے وہاں سے بچوں کو پڑھایا, آگے لے کر گئے. ناؤ دے کین ٹرین دا نیکسٹ ٹیچرز کہ آپ نے کیسے ان اسکولز کو اپنے گاؤں میں سکسیسفل کرنا ہے. دیکھا آپ نے کتنی سکسیس سٹوری ہے. کیا کہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے, کسی درد مند کے کام آ, کسی ڈوبتے کو اچھال دے. تو وہ کام کر رہی ہیں زینب, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرمائے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ہم پروگرام بس وائنڈ اپ ہو رہا ہے ہمارا. کمیونٹی کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اگر کوئی آپ کو ڈونیشن دینا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے, وہ اگر آن کیمرہ ہمارے ویورز کو بتا دیں. جیسے کہ پہلے یہاں پر ذکر ہو چکا ہے کہ تکمیل ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے انڈر CRA. سو وٹ ایور ڈونیشن یو گیو وی وڈ بی ایشوئنگ اے ٹیکس ڈیڈکٹیبل ریسیپٹس. ہمارا ایک ویب سائٹ ہے takmeelcanada.org, TAKMIL CANADA.org. اگر آپ اس پہ جاتے ہیں تو ڈونیٹ کا آپشن ہے. ڈونیشن پہ آپ جائیں گے تو آپ ای ٹرانسفر کے ذریعے سے, چیک کے ذریعے سے, پے پال کے ذریعے سے, اسٹرائپ کے ذریعے سے جو ہے وہاں پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ایک بچے کا جو اینولی ہمارے پاس کاسٹ ہے وہ $130 کینیڈین ہوتی ہے, اور اس میں ہمارے پاس زکوٰۃ ایلیجبل بچے ہیں یہ سارے. اس میں آپ صدقہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, جنرلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ بیکاز وی آر اے رجسٹرڈ چیریٹی, سو آپ جتنا بھی ڈونیٹ کریں گے, جو بھی ڈونیٹ کریں گے, آپ کو اگین ٹیکس ڈیڈکٹیبل ریسیپٹ بھی ملے گی. اینڈ ایز پر CRA, اگر آپ ہمارے ڈونر ہیں and you want to check our transparency, تو you are eligible to ask the questions for finances. آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے audits کیا ہیں, ہمارے taxes کیا ہیں, you can check all of those things. So یہ میرا جو میسج ہے about the donation ways. تھینک یو سو مچ زینب. شاہد صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. کچھ آخری الفاظ جو آپ کہنا چاہیں؟ نہیں, میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, جو خاص کر نارتھ امریکہ کینیڈا کے اندر بیٹھے ہیں, کوئی بندہ اپنا ہاتھ ریز کرے, مجھے ہمیں یہ بتا دے, ٹیکسٹ کر کے دے دے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں بغیر ایجوکیشن کے. تو ایجوکیشن کے بغیر نہیں بیٹھے ہوئے. ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس. آپ تکمیل کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں, لیکن پاکستان کو آگے چلنا ہے, پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا, وہ ہے تعلیم, جو کہ میرے نبی سے سٹارٹ ہوا تھا, اقرا سے سٹارٹ ہوا تھا. آئیے اس کا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ چلیں, ایکس وائی کسی it just doesn't matter, لیکن ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اور تعلیم کے ذریعے لے کے جانا. اپنا حصہ ضرور ڈالیے, اب ایک ہسٹری ضرور بنائیے before we get buried into the history. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو سو مچ محبوب بھائی. آپ ان بچوں کی آواز بنے. آپ نے پہلے بھی ان بچوں کی آواز بہت سارے لوگوں تک پہنچائی تھی, آج آپ نے ان بچوں کی آواز اور بہت سارے لوگوں تک پہنچائی. تھینک یو سو مچ. اللہ رب العزت نے مجھے اس قابل سمجھا. محبت تو جذبوں کی امانت ہوتی ہے. جو محبت وہاں سے ملی تھی, وہ جذبے جو ملے تھے, وہ ایک امانت تھی. اور میرا یہ اخلاقی فرض تھا کہ میں ٹورنٹو 360 TV کے ذریعے اس آواز کو آگے تک, نارتھ امریکہ تک پھیلاؤں. اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے قبل جو ہے وہ ایک چیز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے بعد کینیڈا کی شہریت حاصل کی ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے بہت سارے خواب ہیں. ان ادھورے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ یا میں ذریعہ یا وسیلہ بن جائے. یہ مت سوچے گا کہ ڈونیشن چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے. جو آپ کی اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے, اس طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں, چاہے وہ $25 ہو, چاہے وہ $100 ہو, چاہے وہ $1000 ہو. نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. اگر آپ سچے دل سے کچھ دینا چاہیں گے تو صدقہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا,
قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے قبل ایک شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر, سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں, دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان کینیڈا زندہ باد. پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت تو خدایا میری, ہو میرے دم سے اندھیرا, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. اے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں, ایسی فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں, باہر تجھ پہ نثار کر دوں. جا گل سونا تن تے ٹایا سی, لبن تے لالی لائے لب چمکایا سی, گولے چیا سی وار اللہ سائیں قید کرے. تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے, اس میں شامل ہے آواز میری, اڑ کے پہنچو گے جسے تم فلک پر, ساتھ جائے گی پرواز میری. ایک ذرا ہم کو اپنی جان سے پیارا, تیرا ہر ایک ذرا ہم کو اپنی جان سے پیارا, جب تک ہے یہ دنیا باقی دیکھے آزاد تجھے, ہم دیکھے آزاد تجھے, ہم دیکھے آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد تجھے. دل دل پاکستان, جان جان پاکستان, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. ایسی زمین اور آسمان, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان.